میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ کیا بات ہے مدینے کی، اور ہم انبیاء کرام کے ذکر کے سلسلے میں رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کو خیر سے بابرکت، باذوق اور مقبول حاضریاں نصیب فرمائے۔ جو رکاوٹیں ہیں حاضری مدینہ کی وہ دور ہو جائیں اور دروازے کھل جائیں، بالخصوص پاک و ہند اور دنیا میں جہاں مسلمان تڑپ رہے ہیں ان سب کو جلدی جلدی حاضری نصیب ہو۔ آج بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت پر ہم نے سلسلے کیے، حضرت شیس علیہ السلام پر ہم نے بات کی، اب حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف بھی سنیں گے۔ آپ کی سیرت کے بڑے عجب پہلو ہیں، قرآن پاک میں بڑے شاندار انداز میں آپ کا ذکر ہے، اس بارے میں جانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد آپ علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، اس لیے آپ آدم ثانی بھی کہلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کئی سو سال تک اپنی قوم کو خفیہ، اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی، اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو، تکلیفوں کو بڑی خندہ پیشانی سے آپ نے برداشت کیا، صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، عرصے دراز تک قوم کو نصیحت کی، لیکن ان تمام سٹرگلز، ان تمام کوششوں کے باوجود 80 لوگ ہی جو تھے وہ ایمان لائے، آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اور جب آپ کو آپ کی قوم کے ایمان لانے کی اب کوئی امید باقی نہ رہی تو پھر آپ نے ان کے خلاف جو دعا کی وہ قبول ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر انہیں ہلاک کر دیا۔ قرآن و حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام کا بڑی کثرت کے ساتھ ذکر موجود ہے، جس کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کو کئی ابواب میں، کئی چیپٹرز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا کچھ تفصیلی تعارف بھی جانیں گے، اور اس کے بعد آپ نے جو سٹرگل کی، آپ نے جو کوششیں کی، اور کس صبر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوششیں کی، یہ شاید آج بہت سارے ناظرین کے لیے بہت کچھ سیکھنے کا سبب بن جائے گا۔ آپ علیہ السلام کا نام، آپ کچھ تعارف سن لیتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار اور لقب نوح ہے۔ جی ہاں، آپ کا نام نوح نہیں ہے، آپ کا نام جو ہے اسم گرامی یشکر یا عبد الغفار ہے۔ یہ لقب اس لیے ہوا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزاری کرتے تھے۔ نیز آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پسماندگان طوفان میں سے کسی کی نسل نہ بڑھی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کی نسل تمام دنیا میں ہے۔ قرآن عظیم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اسی لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ہم بڑھیں گے ہمارے مبلغین کی طرف۔ راشد بھائی کمال کی ہستی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں، کیا فرمائیں گے؟ کس انداز میں رب نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا، اس کے رسولوں کا ذکر کیا گیا، ان پر ایمان لانے کا حکم بھی دیا گیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العزت نے جن انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، ان کی قوموں کے حالات بیان فرمائے، اور جن انبیاء کی شانوں کو بیان فرمایا، ان میں سر فہرست حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے کئی مقامات ایسے ہیں جن میں ڈیٹیل کے ساتھ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ شیخ القرآن مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب سیرت الانبیاء میں جب نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو تقریباً قرآن مجید کے 10 مقامات آپ نے بیان فرمایا کہ جن مقامات پر نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، یعنی کہ سورہ آراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مؤمنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر، اور ایک پوری سورت مبارکہ جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے میں ہے، سورہ نوح، یہ آپ کے نام سے موسوم ہے، اور اس پوری صورت میں شروع سے آخر تک حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے واقعات ہی کا بیان ہے۔ آپ علیہ السلام کی عظمت و شان یہ ہے، کئی خصوصیات کے آپ حامل ہیں، انبیاء کرام کی جماعت میں بھی آپ کو کئی خصوصیات حاصل ہیں۔ یعنی زمین پر تشریف لانے والے انبیاء میں آپ کا چوتھا نمبر ہے، پہلے آدم علیہ السلام، پھر ان کے شہزادے شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، اور چوتھے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے۔ اور آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ وہ پہلے نبی ہیں کہ جو کفار کی طرف تبلیغ دین کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یعنی نبراس میں اس بات کو علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کو مومنین کی طرف شریعت کے احکام کے لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ شریعت کے احکام کی
تبلیغ کریں، لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر وہ پہلے نبی ہیں جن کو کفار کی طرف بھیجا گیا، اور آپ کی عظمت و شان یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اگرچہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے جو بخاری شریف میں بیان کیا گیا کہ پچھلے انبیاء جو تھے وہ ایک خاص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، بھیجے جاتے تھے، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، ارسلت الی الخلق کافہ۔ تو اب یہاں پر علماء ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ آپ ساری انسانیت کے لیے، ساری مخلوق کے لیے رسول ہیں، اور پچھلے انبیاء خاص قوموں کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، تو پھر نوح علیہ السلام کی سیرت میں اس بات کو کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اپنے زمانے کے تمام انسانوں کی طرف، جبکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے کے بعد سے لے کے قیامت تک کی مخلوق کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت ہے اور رسالت ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا دائرہ یہ قیامت تک جاری ہے۔ اور اسی طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ چونکہ کم تھے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان اور آپ کے پیشے کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ لکڑی کا کام کرتے تھے، اس کو بڑھئی کہا جاتا ہے، اور رب تبارک و تعالی نے آپ کی استقامت اور دین متین اور دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جو آپ نے کوششیں فرمائی ان کا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کب ہوئی، اس کے بارے میں بھی مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے 126 سال بعد ہوئی، اور ایک اور حدیث پاک بھی یہاں بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے عرض کی کہ حضور، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا 10 قرن۔ اب اگر قرن سے مراد صدی ہے تو اس کا مطلب تو 10 صدیاں 1000 سال ہو گئے، اور اگر قرن سے مراد نسل ہو تو اس صورت میں بھی ان کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہو جائے گا، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کی عمر جو ہے وہ بہت طویل ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کی عمر مبارک بھی آلموسٹ 1000 سال، 950 سال تو آپ نے تبلیغ کی۔ جی ہاں، اتنی بڑی عمر اس زمانے میں لوگوں کی ہوتی تھی، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اور 80 لوگ ہی ایمان لائے۔ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے آج کے ہمارے اس پروگرام کا۔ ناظرین، آپ دنیا میں جہاں کہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں، اپنے مشورے، اپنی آراء، اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، ان کے لیے بھی آپ کوئی فرمائش کر سکتے ہیں۔ اسد بھائی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ کی پرسنالٹی میں اتنی خوبیاں ہیں۔ اچھا، پہلے میں چاہوں گا کہ یہ جو نوح نام پڑھنے کی وجہ ہے، یعنی یہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری اتنی کرتے تھے، اللہ کے نبی ہیں اور انبیاء تو سارے بخشے بخشائے ہیں، مگر اتنا گریہ وزاری کرنا، اتنا آنسو بہانا، یہ کمال کی بات ہے، اور یہ شاید ہم سب کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ وہ نیک ہیں، پارسا ہیں، بڑے مرتبے پر ہیں، اللہ کے مقبولین میں ہیں، اور وہ آنسو بہا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ گناہوں کے انبار تلے دبے ہیں مگر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاءاللہ، ایک خصوصیت کا آپ نے بالخصوص تذکرہ کیا ہے، یہ 2 وجوہات کی بنا پر بیان کیا جاتا ہے کہ نبی تو معصوم ہیں، تو پھر وہ اتنا گریہ کیوں کیا کرتے تھے؟ ایک تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ انبیاء کرام اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کے خوف سے گریہ کیا کرتے تھے۔ اللہ، تو چونکہ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور لوگوں کا گمراہ ہو جانا اور چیزیں، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی جو ہے، اس کی جو شان ہے، اس کی جو عظمت ہے، وہ تو بہت بلند ہے۔ اس کے سامنے انبیاء کرام اس معنی پر گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے۔ اور اس میں دوسرا تعلیم امت بھی ہوا کرتا تھا کہ جب ایک نیک شخص اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود، اللہ پاک کا اتنا قرب حاصل کرنے کے باوجود اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہے، تو پھر ایک گناہ گار کے لیے، ایک امتی کے لیے اس کے اندر کتنا درس ہے۔ اور صحابہ کرام کے واقعات ہم دیکھتے ہیں، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز میں جو گریہ تھی، دل کے دھڑکنے کی آواز دور سے سنائی دیتی تھی، اس طرح کی بھی روایات ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے۔ اور دوسرا جو آپ نے ان کا ذکر فرمایا کہ اتنی طویل عمر کا پانا، اور اس میں آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوگوں کو بلانا، 2 اس کے پہلو ہیں۔
ایک تو بڑی طویل سٹرگل ہے، بڑی محنت ہے، بڑی کوشش ہے. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ پر بھی اس وقت کے جو کفار تھے انہوں نے بڑا ظلم کیا، جسمانی اعتبار سے بھی اور نفسیاتی طور پر، یعنی کہ جو ذہنی اذیت دی جاتی ہے، تانے کسنا، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا. اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کوشش کو نہ چھوڑا اور اتنی طویل مدت کے لیے آپ اپنا کام کرتے چلے گئے. اس میں علماء نے بہت ساری گفتگویں کی ہیں اور اس کو ہم 2-3 پہلوؤں کے اندر ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندے کا کام کوشش کرنا ہے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ریزلٹس کیا آتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات میں ہے کہ آپ کی امت بھی کثیر ہوئی اور آپ پر ایمان لانے والے بھی کثیر ہوئے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی چند لوگ ہی ایمان لے کر آئے، حالانکہ آپ نے بھی بڑی طویل جد و جہد فرمائی. ایک تو یہ پہلو ہے کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، دین کی طرف بلانا، توحید کی طرف بلانا، رسالت کی طرف بلانا، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. ریزلٹس اور نتائج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اس کی ذات پر ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہمارا کام کوشش کرنے والا، کامیابی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب انبیاء کرام کی ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات ہم نے ڈسکس کیے، شیس علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، ہر نبی کے اندر کچھ چیزیں تو کامن ہوتی ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو دوسرے سے بڑی مختلف ہوتی ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنالٹی میں زہد اور دنیا سے بے رغبتی، یہ وصف بہت زیادہ غالب رہا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اوصاف بہت غالب رہے کہ آپ نے اتنی طویل سٹرگل کی اور وہ سارے واقعات ہیں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اندر اور آپ کے زمانے کے اندر چیزیں کچھ مختلف تھیں. اس پر علماء نے بڑی پیاری بات کہی. اچھا، یہ ایک ہماری لرننگ بھی ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، تو اب ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. آپ بھی ہونا چاہتے ہیں، میں بھی ہونا چاہتا ہوں، ناظرین بھی ہونا چاہتے ہیں. بزرگوں کی سیرت پڑھتے ہیں تو ان میں بڑی ملٹی ڈائمینشنز نظر آتی ہیں. واہ. امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ کی زندگی میں درس و تدریس بہت زیادہ ہے. بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، بایزید بستامی علیہ رحمہ کو دیکھیں، تو ان کی زندگی میں علم کی ترویج تو تھی، لیکن زہد، تقوی اور تصوف اور گوشہ نشینی، لوگوں سے دور رہنا، یہ غالب رہا. اچھا، بعض ایسے اولیاء کرام رہے کہ جو مخلوق سے بالکل جدا ہو کر صرف اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہے. صحیح. اچھا، بعضوں نے تحریر و تصنیف کو اپنا جو ہے وہ وتیرہ بنایا اور اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دی. تو اب کون سا کام جو ہے وہ زیادہ افضل ہے؟ تو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ سارے ہی رستے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنے کے ہیں. کوئی درس و تدریس میں ہے، کوئی بیان و تقریر میں ہے، کوئی تعلیم و تعلم کے اندر سارے ہے، راستے اللہ کوئی صرف اچھا پھر عبادات کے اندر بعض ہیں وہ صرف رات دن ذکر الہی میں مصروف رہے، روزانہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں دفعہ ذکر کر رہے ہیں، بقیہ چیزیں ان کی کم نظر آئیں گی. بعضوں کے نوافل ہیں، بعضوں کی کیا، بعضوں کی کیا. تو اصل جو مراد ہے وہ بندے کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اور میں جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانے میں جو بنیاد ہے وہ ہماری نیت ہے. اب جو بھی ہم جائز کام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا کام کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، تو معرفت کے یہ سارے راستے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زیادہ کوشش کی، آپ کو لوگ تانے دیتے تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو ستایا کرتے تھے، لیکن آپ کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرا کام تمہیں دعوت دینا ہے، اور اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دنیا کے بعد بھی کامیاب ہوگے، اور اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ایک تو دنیا میں عذاب سے بھی آپ نے ڈرایا اور بعد میں عذاب آیا بھی، اور دوسرا میرے عذاب کو دیکھنے کے بعد اگر تم مجھ پر ایمان لانے کی طرف آئے یا رب کی طرف آئے تو وہ تمہیں کام نہ دے گا، وہ بعد والا کام نہیں دے گا. جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام کی یہ سنت رہی کہ اس کی راہ میں آنے والی مشقتوں پر، تکالیف پر وہ صبر کیا کرتے تھے. اب اس کے اندر دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ تر غلبہ ان کا رہتا ہے، وہ اپنے عمل کی طرف توجہ دیتے ہیں. نارملی زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھی بات ہے اگر کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں میں مصروف رہتا ہے، لیکن اس سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عمل کے ساتھ ساتھ
دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں. اس کو عبادت متعدی بھی کہا جاتا یہ ہے. سوال ویسے رہتا ہے اسد بھائی کہ یار ہم اپنی عبادت میں ٹائم زیادہ دیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، اب باہر نکل کر اگر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے تو ہماری وہ والی عبادتوں کا ٹائم ہمیں کم ملے گا. جی، کم تو ملے گا. کیا کریں، دونوں میں کون سی چیز افضل جی ہے؟ دیکھیں، دونوں عبادت ہے، اچھی نیت سے ہوگی تو ثواب تو ملے گا، لیکن اللہ پاک نے بعض اعمال کو بعض پر زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے. ٹھیک ہے. تو علماء نے اس بحث کو جو کنکلوڈ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ دیکھیں، ایک ہے جو صرف اپنے لیے جیتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو اپنے آپ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی جیتا ہے. اس کو متعدی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا عمل کہ جس میں دوسرے کے لیے نفع ہو، یعنی کہ آپ کا جو بھی کام ہے اس کا انفلوئنس ہے جو دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے، اس کا فائدہ دوسروں تک پہنچتا ہے. تو یہ جو عبادات ہیں، یہ وہ جو لازم عبادات ہیں جو فقط اپنے لیے ہیں، ان کے مقابلے میں زیادہ افضل ہیں. اچھا، اس میں ایک شیطان کا وار بھی ہو سکتا ہے کہ افضل الاعمال احمزھا، ٹھیک ہے، ایک وہ عبادت ہے جو آپ اپنے لیے کرتے ہیں. اچھا، اس میں آسانی ہے کہ آپ ایک گوشہ نشینی اختیار کر کے آپ لگے رہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کی ایک دل جمعی اگر ہو جاتی ہے تو بڑا آسان. لیکن جیسے ہی آپ کسی کو امر بالمعروف کرنے جائیں گے، نہی عن المنکر کریں گے، اب آپ کے سامنے جو ہے نا ریزسٹنس آئے گی. اب آپ کو لوگ تانے بھی دیں گے، اب آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی، آپ کو مالی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، مینٹلی آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ ٹارچر کیا جا سکتا ہے. میں جب یہ تیاری کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو ایسے ہی میں سوچ رہا تھا کہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اب جیسے مبلغین دعوت اسلامی ہیں اور جیسا ہمارا ماحول ہے، ایک صاف ستھرا سیدھا سیدھا ہمارا نیکی کی دعوت دینے کا کام ہے. ہم پر کوئی پتھراؤ نہیں کرتا، کوئی ایسی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. آتے ہیں، آفیسز میں بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں. تو فزیکل تو یہاں پر اتنا زیادہ میٹر نہیں ہے، زیادہ تھکاوٹ ہے یا جب سفر ہے، لیکن مینٹل سٹریس اور ذہنی اذیت بہرحال کہیں نہ کہیں وہ آ جاتی ہے. یہ اسد بھائی